اسلام کی چند سب سے بڑی پیشن گوئیوں میں سے ایک ایسے پر اسرار دھوئیں کے بارے میں بتاتی ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو آج ہم اسی 40 دن کے دھوئیں کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا آسمان جو نیلا نہیں بلکہ ایک گھنے اور تکلیف دہ دھوئیں سے بھرا ہوا ہے، اور صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پورے 40 دنوں تک۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، بلکہ یہ اس گہری پیشن گوئی کا مرکز ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے ماخذ سے، یعنی اس کی بنیاد سے۔ یہ تصور اسلامی عقیدے میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جسے الدخان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن کی یہ آیات اس پیش گوئی کی بنیاد ہیں۔ ان کے الفاظ آنے والے واقعے کی ایک بالکل واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسا دھواں جو سب کو گھیر لے گا اور ایک دردناک عذاب بن جائے گا۔ تو الدخان کوئی معمولی نشانی نہیں ہے، اسے قیامت کی 10 سب سے بڑی علامتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو اس بات کا اشارہ دے گا کہ دنیا کا اختتام قریب ہے۔ اچھا، اب دھوئیں کو اس کے پورے سیاق و سباق میں دیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دجال کے ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور سورج کے مغرب سے نکلنے جیسی بڑی نشانیوں کی ایک پوری سیریز کا حصہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پیشن گوئی کی تفصیلات کیا ہیں؟ مطلب یہ دھواں آخر ہوگا کیسا، اور یہ کتنے عرصے تک رہے گا؟ چلیں اس کو دریافت کرتے ہیں۔ 40 سنی اور شیعہ دونوں ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دھواں 40 دن اور 40 راتوں تک قائم رہے گا۔ یہ مدت بہت اہم ہے، جو اس واقعے کی شدت اور اس کے عالمی اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس واقعے کا پیمانہ سوچئے ناقابل تصور ہے۔ یہ کوئی مقامی آفت نہیں بلکہ ایک عالمی تباہی ہوگی جو یمن سے شروع ہو کر پورے سیارے کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اور یہاں ایک بہت حیران کن بات ہے، اس دھوئیں کا اثر ہر کسی پر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ روایات کے مطابق ایمان والوں کے لیے یہ ایک ہلکی سی بیماری جیسے زکام وغیرہ جیسا ہوگا، جبکہ دوسری طرف کافروں کے لیے یہ ایک شدید عذاب بن جائے گا جو انہیں خوف اور تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ اور اب ہم اس پیشن گوئی کی سب سے بڑی پہیلی پر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ماضی میں ہو چکا ہے یا اب بھی مستقبل میں ہونا باقی ہے؟ تو پہلا نظریہ اسے ایک تاریخی واقعہ قرار دیتا ہے۔ کچھ علماء جیسے عبداللہ ابن مسعود اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ یہ دھواں کوئی اصل دھواں نہیں تھا، بلکہ یہ مکہ میں پڑنے والے اس شدید قحط کا ذکر ہے جب بھوک سے نڈھال لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دھندلا پن چھا گیا تھا۔ لیکن اکثریت کا نظریہ اس سے بالکل الگ ہے۔ ابن عباس جیسے علماء اسے ایک حقیقی عالمی واقعہ مانتے ہیں جو ابھی پیش آنا باقی ہے۔ ان کے مطابق قرآن کے الفاظ کو لفظی معنوں میں لینا چاہیے، اور یہ آنے والے وقت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن یہاں ایک تیسرا اور بہت ہی دلچسپ نظریہ بھی ہے جو دونوں پہلی آراء کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے مطابق دخان 2 ہوں گے، ایک استعاراتی جو مکہ میں ظاہر ہوا، اور دوسرا ایک حقیقی اور عالمی دھواں جو مستقبل میں آئے گا۔ یہ تشریح دیکھا جائے تو دونوں روایات کا احترام کرتی ہے۔ تو یہ قدیم پیشن گوئی آج ہمارے دور کے واقعات اور خدشات سے کیسے جڑ سکتی ہے؟ چلیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ آج کل کے واقعات میں اس پیشن گوئی کی جھلک دیکھتے ہیں، جیسے کسی بہت بڑے آتش فشاں کے پھٹنے سے نکلنے والی راکھ جو آسمان کو ڈھک لیتی ہے، یا پھر ایک ایٹمی جنگ کے بعد کا وہ خوفناک منظر جسے نیوکلیئر ونٹر کہتے ہیں، جہاں دھواں سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دے گا۔ یقیناً یہ سب صرف تشریحات ہیں، لیکن ان سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ خیال آج بھی کتنا متعلقہ ہے۔ تو ان تمام نظریات اور تشریحات کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر یہ پیشگوئی وقت کے پردے کے پیچھے سے ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ دیکھیں، اس سے تاریخ کا ایک واقعہ سمجھا جائے، مستقبل کی آفت، یا پھر ہمارے اپنے دور کے بحرانوں کے لیے ایک استعارہ۔ الدخان کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ، انسانیت کے لیے اپنے اعمال پر غور کرنے کی ایک دعوت۔ اور آخر میں یہ سوال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، کیا دخان ایک حقیقی مستقبل کا واقعہ ہے، یا یہ ہر اس عالمی بحران کی علامت ہے جو انسانیت کو آزماتا ہے؟ اس کا جواب شاید وقت کے ساتھ ہی ہم پر کھلے گا۔